سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی گئی اور یہاں اس کے 11 رکوع مکمل ہوئے۔ اس سے آگے 12واں رکوع شروع ہوگا اور یہ آخری رکوع ہوگا اس کا۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے انسان کی ایک کمزوری کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان اپنی اس کمزوری کو دور کرے، اور وہ ہے کنجوسی۔ مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کی فرمائشیں کی، مثلاً کہ آپ مکہ المکرمہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں انہیں دور کر دیں اور یہاں فصلیں اگیں اور یہ میدانی علاقہ بن جائے، ہماری آمدنیوں میں اضافہ ہو جائے اور یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّی، محبوب آپ فرمائیں اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ، تو انہیں تم روک لیتے، خشیۃ انفاق، اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح یوں بیان فرمائی کہ انسان کے پاس اگر 2 وادیاں بھی سونے کی ہوں تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ایک اور مل جائے، اور اس کی اس چاہت کو، اس لالچ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی مرنے کے بعد ہی اس کی یہ چاہتیں ختم ہوتی ہیں، وگرنہ ہر انسان کا یہی حال ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس کی تمنا ہوگی 1 لاکھ اور ہو جائے، 1 کروڑ ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے 1 کروڑ اور ہو جائے۔ دن بدن انسان اس لالچ میں، یہ فطرتی طور پر اس کے انسان کے اندر بھری گئی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور آدمی بڑا کنجوس ہے، بخیل، اس کی فطرت کے اندر بخل رکھا گیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، اس کی پسند کی چیز آپ اسے دے دیں بڑی خوشی سے دیتا ہے، اور وہی چیز جب آپ اس سے واپس لیں گے تو وہ رونا شروع کر دے گا، حالانکہ وہ بھی دودھ پی رہا ہے، چھوٹا بچہ گود میں ہے۔ تو اس کے اندر یہ کنجوسی کہ جو چیز پاس آ گئی ہے اب جائے نہ، اور یہ انسان کے اندر آگے چیز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہاں، جو لوگ سخاوت کرتے ہیں ان کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو پھر تو اس کا مقصد ہوتا ہے آخرت کی فلاح و کامیابی۔ یہاں بھی اس کی غرض موجود ہے کہ میری غرض یہ ہے کہ میری آخرت میں کامیابی مجھے مل جائے، تو اس لیے وہ سخاوت کرتا ہے، اور اپنی جو اس کی پیدائشی فطرت ہے، یعنی جو چاہت ہے اس کے خلاف کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کو سخاوت بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان اپنی چاہتوں کو دبا کر وہ کام کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس، فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، اور سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار، فرمایا بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو بخل انسان کی فطرت میں ڈالا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو دبا کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اور انسان فطرتی طور پر اس لیے بھی بخل کرتا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کے پیش نظر ہر چیز کا، مال و دولت کا محتاج ہوتا ہے، اور انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ اگر میں خرچ کر دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مجھے کوئی ضرورت پڑے تو میرا مال کم ہو جائے، مجھے اس وقت میرے پاس مال نہ رہے۔ انما یرید الشیطان کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تمہارے درمیان یہ چاہتا ہے کہ وہ دشمنی ڈالے اور بغض ڈالے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شیطان اس بات کا حکم دیتا ہے، تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ خرچ نہ کرو، تو خرچ نہ کرنے کا دل میں وسوسہ ڈالنا یہ شیطانی کام ہے، اور خرچ کرنے کا دل میں حکم ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کنجوس پیدا ہوا ہے،
انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو وہی مال ہے جو میرے خاوند کا دیا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی تھیلی کو کھول کے رکھنا، اللہ کی راہ میں دیتے رہنا، جو دیتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا جو گن گن کے دیتا ہے اللہ بھی پھر اسے گن گن کے دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرتا رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ روزانہ ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو یہ حکم دیتا ہے، انفق تنفق، بندہ تو دیتا رہ تجھے ملتا رہے گا۔ کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ جو بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بخیل گرچہ باشد زاہد بحر بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل اگرچہ سمندروں اور دریوں میں اللہ کی عبادت کرے لیکن وہ جنتی نہیں ہو سکتا حدیث کی روح سے، اور جنتی وہی ہوگا جو سخی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو کنجوس پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کنجوسی کی اس عیب کو دور کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ اور ہمیں اللہ رب العالمین، اور یہ بات یاد رکھیں کہ خرچ کرنا صرف مال ہی نہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، تندرستی کی نعمت عطا فرمائی، تو اس سب سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ خرچ کرنا ہے، صرف مال ہی خرچ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں انہیں وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔